السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین، ہم آج آپ کے لیے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا پر پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں، اور اطلاعات کے مطابق پاکستان میں سوشل میڈیا کے بہت سے پلیٹ فارمز جو ہیں، جیسے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر پابندی لگنے جا رہی ہے۔ یہ پابندی کیا ہے؟ دراصل پاکستان میں 2020 میں جو پی ٹی اے ہے اس نے اپنے قوانین کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، جیسے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا پاکستان کے اندر کوئی آفس نہیں ہے۔ جو سروس پرووائڈر ہیں ان کا یہاں پہ کوئی اس طرح سے کوئی ریجنل آفس یا کنٹری آفس نہیں ہے۔ ان کا ہیڈ آفس جو ہے وہ مختلف ممالک میں ہے، مثلا امریکہ میں ہے یا یو کے میں ہے، جدھر جدھر بھی ہے۔ تو کیونکہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے مذہبی منافرت پھیلائی جاتی ہے، پھر اسی طرح سیاسی میدان میں اگر دیکھا جائے تو سیاسی طور پر بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے اور جو کارکنان ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حقائق سامنے لاتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس میں جو پاکستانی حکومت ہے اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ پاکستانی حکومت کی یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز کے خلاف بھی بعض لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چیزیں اپلوڈ کر دیتے ہیں، جنہیں فوری طور پہ ریموو نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح سے ملک کی بدنامی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو پڑوسی ملک ہے پاکستان کا، چائنا میں یوٹیوب اور اس طرح کی چیزوں پہ مکمل پابندی ہے۔ وہاں پہ یوٹیوب آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور اظہار رائے پہ بھی وہاں پابندی ہے۔ سیم اسی طرح کی اسٹریٹجی جو ہے وہ پاکستان میں اپنائے جانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں بھی شام کو یعنی 7 جنوری کی شام 5 بجے سے رات کے تک انٹرنیٹ کی یہ جو سروسز ہیں، اور بالخصوص جو فیس بک، یوٹیوب یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان پہ کافی یہ سلو رہی ہیں، یعنی بند رہی ہیں۔ کوئی اس طرح کی ان میں چیزیں نہیں آئی ہیں کہ کوئی اس کو دیکھ سکے۔ تو یہ بھی ایک سگنل یہی ہے کہ اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس کو بین کیا جائے، یا اس کا کنٹرول جو ہے وہ کس طرح سے سنبھالا جائے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ جتنے بھی سروس پرووائڈر ہیں اور بالخصوص یہ جو پلیٹ فارمز ہیں، ان کے جو آنرز ہیں یا ان کا جو ہیڈ آفس ہے یا ان کے جو بڑے ہیں، ذمہ داران ہیں، جو آنر ہیں، ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ریجنل آفس یا کنٹری آفس جو ہے وہ پاکستان کے اندر آپ کے ہونے چاہیے، تاکہ فوری طور پر جو چیزیں ریموو کرنی ہیں یا ہٹانی ہوتی ہیں تو وہ تاکہ ہمارا جو کنٹری آفس ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے ہٹایا جا سکے۔ تو یہ اس طرح سے یہاں پہ چینجنگ کی جا رہی ہے۔ اس سے کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کر پائے گا، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں ایک دم سے وائرل ہوتی ہیں، اور بعض لوگ تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بعض معاملات میں جو ہے وہ اس سے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عام خبر تھی کہ اس وقت پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے اس کے گرد بھی گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ اظہار آزادی رائے جو ہے وہ بھی نہ کر سکیں۔ اس وقت کیونکہ پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے اور بڑے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی وائرل ہو رہی ہیں، لوگ حقائق بیان کر رہے ہیں، اسی طرح کوئی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے، بالخصوص یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو تاکہ کنٹرول کیا جائے، اور جو حکومتی پالیسی ہے اس کے مطابق تاکہ کام کیا جائے، اور لوگ کھل کے اس طرح سے بات نہ کر سکیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں جو الیکشن کی صورتحال ہے وہاں پہ جو ہے اس وقت حکومت نے یہاں تک پابندی لگا دی ہے کہ آپ صحافی جو ہے وہ کیمرہ لے کے یا مائک لے کے کسی سے آپ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ اسی طرح الیکشن سے پہلے بہت سی این جی اوز جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں
وہ مختلف علاقوں کا وزٹ کرتی تھی اور سروے کرتی تھی کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور لوگوں کی مطلب کیا رائے ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ آنی چاہیے، کون سا سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس کا گراف آگے ہے، کس کا گراف پیچھے ہے۔ تو اس طرح کے سروے کرنے پہ بھی اس وقت پابندی ہے، لیکن یقین یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کے معاملات تک جو ہے وہ اس پہ کافی حد تک کنٹرول کیا جائے گا کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے اس کو بھی پابندی اس پہ لگائی جائے۔ اور پھر پی ٹی اے کی طرف سے ایک یہ بھی چیز سامنے آئی تھی کہ جس بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے 500 سے زیادہ صارفین ہیں، 5000 سے، تو وہ نہ بلکہ 5 لاکھ سے زیادہ، 5 لاکھ سے زیادہ جس کے صارفین ہیں اس کو جو ہے وہ پی ٹی اے کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا پڑے گا اس کمپنی کو، تاکہ جو ہے وہ دیکھ بھال کی جا سکے۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں یہ ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور کل شام کو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تھوڑے دیر کے لیے ہی آپ کہہ سکتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے رکاوٹ آئی، وہ بھی غالباً اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس پہ یعنی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔